الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، وراثت کے بارے میں ہمارا یہ جو موضوع چل رہا ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت کون کون سی لوگ خرابیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں پچھلے والے پارٹ میں۔ دیکھیں کہ مسئلہ ہوتا ہے آخری وقت میں جو بیٹا ساتھ رہتا ہے، بعض کا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے زیادہ چاہیے، میں نے ماں باپ کی خدمت زیادہ کی ہے۔ تو دیکھیں، خدمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو جو وراثت میں سبھی کو جیسے ملتا ہے اس کو بھی ملے گا۔ ہاں، اس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس کو الگ سے اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ باقی ایک اور وجہ ہے، اگر تو گھر اچھی جگہ پہ ہو تو وہ بیچتے نہیں ہیں بعض لوگ، بیچ کر بعض کوئی شکل ایسی ہوتی ہے کہ اس کو بیچنا ہی اس کا حل ہے۔ چھوٹا گھر ہے، وارث زیادہ ہیں، 2-3 مرلے کا گھر ہے، 5-6-7 وارث ہیں، بیٹی بیٹے، اب اس میں سے سبھی نہیں رہ سکتے، بیچنا ہی حل ہوتا ہے اس کا۔ تو اگر تو رہ سکیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بعض شکلیں ایسی بن جاتی ہے، کوئی رہ بھی نہیں سکتا، اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کسی کو دے دیں، کرایہ بھی نہیں دے سکتے، جو نہیں رہ رہے، جو رہ رہے ہیں وہ کرایہ دیں، جو نہیں رہ رہے ان کو ایسی شکلیں بھی نہیں بنتی، پھر بیچنا ہی حل ہوتا ہے۔ وہ بیچتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ ابا کی والدہ کی نشانی ہے، بیچ کر حصے سب کو دینے چاہیے، بھائی بہنوں کو۔ اگر وراثت کو تقسیم کریں گے تو بہن بھائیوں سے دور ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہرحال 2-3 وجوہات ہیں جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس میں دیکھیں، یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے والد کی نشانی ہے، ہم اس کو نہیں بیچیں گے، یا یہ ایموشنل جذبات، یہ دیکھیں شرعی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب سب وارث اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کچھ وارث اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیچا ہی نہ جائے۔ تو یہ بھی بعض کا کہا جاتا ہے کہ بھائی دور ہو جائیں گے، بہنیں دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہم اگر تقسیم کریں گے تو دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ اگر کوئی اس وجہ سے میں وراثت تقسیم نہ کریں کہ بھائی دور ہو جائیں گے یا بہنیں دور ہو جائیں گی، ہم وراثت تقسیم نہیں کرتے، تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا شریعت کا کوئی بھی حکم ہے، اس کو عمل کرنے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں وہ فتنہ نہیں ہوتا، وہ تو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں شریعت کے مطابق، اس کو آپ فتنہ نہیں کہہ سکتے، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہیں، وہ تو آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو جس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اصل مجرم وہ ہیں، اصل فتنہ وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو شرعی حدود، شرعی نظام کے آگے رکاوٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا فوراً وراثت تقسیم کرو مرنے کے بعد، ہم کچھ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں جی فوراً نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ خاندانی نظام تو ہمارے یہی کہتے ہیں نا، ابھی تو شخص فوت ہوا ہے، ابھی 10-20 سال بعد بانٹیں گے، تو یہ کوئی خاندانی نظام ہو سکتے ہیں، شرعی نظام نہیں ہے۔ شرعی نظام ہے فوراً بہن بھائیوں کو حصے دیں، جو بھی بہرحال خوشی خوشی ان کے بنتے ہیں حصے دیں، اور یہ بھی بات کہا جاتا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو پھر حصے کریں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو پھر تقسیم کریں گے، ابھی نہیں۔ تو دیکھیں شاید کسی ایک کو ضرورت نہ ہو پڑی ہے، دوسروں کو ضرورت ہو، تو اس لیے آپ اپنا روک سکتے ہیں، کسی کا حصہ نہیں روک سکتے۔ اور اللہ کی تقسیم چھوڑ کر آپ کسی بڑے سے فیصلہ کروائیں، بڑے نے آگے کہہ دیا یہ وہ رکھ لے، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں بڑے، کسی کو کم دے رہے ہیں، تو یہ بڑوں کی تقسیم نہیں ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، بڑوں کا فیصلوں کا مسئلہ نہیں ہے جیسے بڑوں نے فیصلہ کر دیا، بلکہ جو اللہ کی تقسیم ہے، جو سورۃ النساء میں جو نظام ہے، جو اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ بعض لوگ بڑوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نظام کے اوپر، اللہ کے طریقے کے اوپر، اللہ کے نے جو حدیں بنائی ہیں، جو قانون بنائے ہیں، ان کے اوپر اپنے بڑوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں باتوں کی، انہوں نے ایسے کہہ دیا، حالانکہ شرعی حکم کچھ اور ہے، اور بڑوں کا کوئی فیصلہ بعض کا ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے فیصلوں کو ہمیں ترجیح نہیں دینی چاہیے، اللہ کے فیصلوں کو برابر، اگر بڑوں کا فیصلہ ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بڑوں کا فیصلہ آپ عمل کریں، اور اللہ کا جو تقسیم کا طریقہ ہے وہ آپ چھوڑیں۔ جیسے اللہ کی تقسیم کا طریقہ ہے، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے فوراً اسے کریں، ان کو دیں کسی نہ کسی شکل میں، ان کو راضی رکھیں، جیسے بھی وہ ایگری ہیں، بیچ کر ایگری ہیں، کرائے پہ دے کے ایگری ہیں، اپنے حصے لے کے، کسی بھی شکل میں وہ ایگری ہوتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی مسئلے کو چھیڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 10 سال یا 2-3 سال آپ اس مسئلے کو کوئی بات ہی نہ کریں،
یہ خاندانی ہمارے بڑوں کے طریقے ہو سکتے ہیں، شرعی کوئی طریقہ نہیں ہے یہ۔ تو بعض کا دیکھیں جھگڑے اس وجہ سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میں نے گھر رکھنا ہے، دوسرا زبردستی اس کو پیسے دے رہا ہوتا ہے اور وہ گھر لینا چاہتا ہے، اس معاملے میں گھر بیچ دیں۔ اس معاملے میں جب یہ ایک مسئلہ بن جائے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے گھر لینا ہے، دوسرا کہتا ہے ہم نے نہیں، ہم نے لینا ہے، ہم نے کیش دینا ہے آپ کو، تو یہ جب خرابیاں بن جائے گا تو رضامندی سے جو اپنا کوئی حصہ بیچنا چاہتا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو، وہ بیچنا چاہتا ہے تو آپ ان کو تو دے سکتے ہیں، لیکن سبھی یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سبھی یہی کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا تو ایک ہی حل ہے، اس کو بیچیں، ٹھیک ہے نا، اس معاملے میں گھر کو بیچیں اور حصے کر لیں۔ ایک اور غلطی بھی ہے، مرنے والے کو بیوی کے نام لگا کر وہ چلا جائے، یا پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی تخیر ہوتی ہے بعض کا۔ تو یہ بعض کا تو ہو جاتا ہے، بیوی کے نام کر دیا، بیوی ابھی تقسیم ہی نہیں کرنا چاہتی، مال بیوی کا نہیں ہے، مال تو شوہر کا، ویسے بیوی کے نام کر دیا برائے نام، حالانکہ اپنے نام رکھتا تو سب کو ملتی اسی ٹائم، بیوی شاید رکاوٹ ڈال دے کہ میں نے ابھی نہیں کرنے، میں ابھی زندہ ہوں، تو یہ حصہ شاید سبھی کا بن رہا ہو اس میں، اور بیوی اپنا ہی، وہ بیوی کا تو 8واں بنتا ہے یا چوتھا حصہ بنتا ہے، تو یہ بھی بعض کا غلطی ہوتی ہے کہ مرنے والا اپنا نام بھی، اپنی ساری اجازت بیوی کے نام کر کے چلا جاتا ہے، یا بیوی شوہر کے نام کر دیتی ہے، اپنے حصے اپنے نام ہی رکھیں، کل کو کوئی پتہ نہیں کس کا پہلے انتقال ہے، کس کے بعد میں ہے، کیا کام بننا ہے کل کو معاملہ، تو یہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنا مال اپنے نام پر ہی رکھیں۔ ہاں کسی کو اگر دے دیا آپ نے، مالک بنا دیا شرعی طور پہ برابر، یا جیسے بھی اصولوں کو دیکھتے ہوئے ان کے نام کر دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ ہمارے خاندان میں وہ نہیں دیتے، رواج ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت آگے دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔